السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تفسیر سورۃ مریم آیت نمبر 60 سے 68 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ میرے نبی اس کتاب میں موسیٰ کا قصہ بھی بیان کیجیے۔ بلا شبہ وہ ایک برگزیدہ انسان اور رسول نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جد امجد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سب اپنے اپنے مذہب کا رشتہ ان سے جوڑتے ہیں اور انہیں ذکر خیر سے یاد کرتے ہیں، جیسا کہ امت محمدیہ بھی ہمیشہ اپنی نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ساتھ ہی حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ فی الحقیقت یہ حضرت ابراہیم کی دعا وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کی مقبولیت کا ثمرہ ہے۔ حضرت اسحاق اور یعقوب کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر غالباً اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ آپ اولو العزم پیغمبر اور قد آور شخصیت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے ان کا ذکر کیجیے۔ آپ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں انتہائی مخلص تھے۔ آپ نبی بھی تھے اور صاحب شریعت رسول بھی۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی عام ہوتا ہے اور رسول خاص ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی تو نہیں ہر رسول نبی تو ہوتا ہے، مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ روایات کے مطابق رسولوں کی تعداد صرف 1313 یا 1315 تھی، جبکہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے فارغ ہو کر مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے، تو یہ آواز ان کی دائیں طرف سے آئی، کیونکہ وہ طور جو بیت المقدس کے پاس ہے مدین سے مصر آنے والوں کی دائیں طرف پڑتا ہے، اور وہی طور مراد ہے، سویس کا طور مراد نہیں، کیونکہ وہ بائیں طرف پڑتا ہے۔ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں کوہ طور کی دائنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو کرنے کے لیے اسے قرب عطا کیا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے اسے راز کی بات کہنے کے لیے اپنے پاس بلایا، دوسرا یہ کہ ہم نے راز کی بات کہہ کر اسے اپنا مقرب بنا لیا، اور تیسرا یہ کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور انہوں نے قلم چلنے کی آواز سنی جو لوح محفوظ پر چلتی ہے۔ حضرت ابن عباس اور تابعین کی ایک جماعت سے یہی مطلب منقول ہے۔ آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ ہارون سیدنا موسیٰ کے بھائی تھے، عمر میں 3 سال بڑے تھے، بڑے پرہیزگار انسان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت فصیح اللسان بھی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون جیسے جابر بادشاہ کے پاس جانے، اسے راہ راست کی طرف دعوت دینے اور بنی اسرائیل کی رہائی کے مطالبے کے لیے بھیجا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ میرے بھائی کو اے اللہ میرے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما اور اس عظیم ذمہ داری کے کام میں سے میرا مددگار بنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول فرما کر اور نبوت عطا کر کے انہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ کر دیا۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔
نیز اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بیان کیجیے، وہ وعدے کے سچے اور رسول تھے، نبی بھی تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ ابراہیم کے دوسرے اور بڑے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے، یہ نبی تھے اور رسول بھی تھے، جبکہ حضرت اسحاق نبی تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے۔ حضرت اسماعیل عرب حجاز کے مورث اعلیٰ ہیں۔ تفسیر کے لیے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ پڑھیے اور اس کی تفسیر۔ آپ کو ابراہیمی شریعت دیکھ کر بنی جرہم کی طرف مبعوث کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد سے ہیں۔ آپ کا صادق الوعد ہونا مشہور تھا۔ اللہ سے یا بندوں سے جو وعدہ کیا اسے ضرور پورا کرتے تھے، خواہ اس وعدہ وفائی میں جان تک قربان کرنی پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں جان کی قربانی کے لیے کہا تو فوراً تیار ہو گئے، وعدہ کیا کہ میں اس معاملے میں بھی انشاءاللہ صبر کروں گا۔ چنانچہ آپ نے کمال اطاعت کا مظاہرہ کر کے یہ وعدہ بھی پورا کیا۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اصلاح اور دین کی دعوت کا آغاز اپنے بعد اپنے گھر سے کرنا چاہیے، پھر بتدریج اس کا حلقہ وسیع کرتے جانا چاہیے، اور یہی سب پیغمبروں اور سلف صالحین کا دستور رہا ہے۔ دوسری یہ کہ نماز اور زکوٰۃ ایسے اہم ارکان اسلام ہیں جن کا حکم تمام انبیاء کی شریعتوں میں موجود رہا ہے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ حضرت ادریس نوح علیہ السلام سے بہت پہلے مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کا مرکز تبلیغ بابل تھا۔ آپ کی قوم ستارہ پرست اور مظاہر پرست تھی۔ آپ علم ہندسہ، حساب اور نجوم میں ماہر تھے۔ نیز قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات اور اسلحہ کا بنانا انہی کے دور میں شروع ہوا۔ آپ بلند پایا خطیب تھے اور بہت ہی اچھا خطاب دیتے تھے۔ آپ کی قوم نے آپ کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا اور مخالفت پر اتر آئے۔ آخر آپ ہجرت کر کے مصر چلے گئے، جہاں بہت سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔ مذکورہ بالا انبیاء میں سے صرف حضرت ادریس ہیں جو نوح علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے، لہذا آپ صرف اولاد آدم سے ہوئے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا۔ نیز اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، وہ ایک راست باز انسان اور نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا۔ وہ آدم کی اولاد سے اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت عطا فرمائی تھی اور برگزیدہ کر دیا تھا۔ ان انبیاءوں میں سے صرف حضرت ادریس ہیں جو نوح علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے، لہذا آپ صرف اولاد آدم سے ہوئے۔ باقی سب انبیاء یا تو نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے یا ان لوگوں کی اولاد سے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اور سلسلہ نبوت یوں چلتا ہے کہ آدم کی پیدائش سے پیشتر یہ سلسلہ نبوت جنوں میں تھا، پھر چونکہ آدم اشرف المخلوقات تھے تو سلسلہ نبوت حضرت آدم اور ان کی اولاد کی طرف منتقل ہو گیا، پھر یہ سلسلہ نوح اور اولاد نوح سے مختص ہوا، پھر حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد سے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اسرائیل یعقوب کی اولاد سے مختص ہوا، جس صرف نبی آخر الزمان حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے۔ اور ان انبیاء پر یہ انعام اس لیے ہوا کہ یہی لوگ اپنے اپنے دور کی بہترین شخصیات تھے، اور ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی تھیں، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی تو ان کے دلوں پر رقت طاری ہو جاتی،
اللہ کے انعامات کو یاد کر کے ان کے سر جھکے جاتے تھے، پھر وہ اللہ سے ہر وقت ڈرتے بھی رہتے تھے، اور اللہ کی آیات سنتے تو ان کے ڈر میں مزید اضافہ ہوتا، اور وہ روتے ہوئے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے تھے۔ علماء کا اجماع ہے کہ اس آیت سے سجدہ کرنا چاہیے تاکہ ان مقربین کے طرز عمل کو یاد کر کے ان سے ایک طرح کی بشارت حاصل ہو جائے، اور حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو تو رو، اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے کی شکل ہی بنا لو۔ آگے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد اور ان کی جانشین نبی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، جنہوں نے اپنی نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، وہ ہم قریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ البتہ ان میں سے جس نے توبہ کر لی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ ارکان اسلام میں سب سے اہم رکن نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بعد ایسی نالائق اولاد ان کی پیدا ہوئی جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، وہ ہم قریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ ارکان اسلام میں سے سب سے اہم رکن نماز ہے۔ سب کو معلوم ہے اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں، اس میں سب سے اہم رکن نماز ہے، جس سے ایک مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ اگر نماز چھوڑ دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس اللہ سے انسان کا تعلق منقطع ہو گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، اور اسی لیے نماز کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کی کتاب و سنت میں بار بار تاکید آتی ہے۔ حتیٰ کہ نماز نہ مریض کو معاف ہو سکتی ہے، نہ سفر میں اور نہ میدان جنگ کے مختلف حالات میں۔ حالات کے مطابق شریعت نے رخصتیں تو دی ہیں، لیکن مگر نماز کو کسی بھی حالت میں ترک نہیں کیا جا سکتا۔ نمازوں کے ضائع کرنے سے مراد صرف یہ نہیں کہ انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی، بلکہ نماز کو جماعت سے ادا نہ کرنا، بر وقت ادا نہ کرنا، سستی اور بے دلی سے ادا کرنا، بغیر سوچے سمجھے جل ٹھونگے مار لینا وغیرہ وغیرہ، سب باتیں نماز کو ضائع کرنے کے ضمن میں آتی ہیں۔ غی کا مفہوم اللہ سے تعلق منقطع ہو جانے کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اور یہی کچھ شیطان چاہتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے گمراہی کی راہیں کھلتی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے تو اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ہم قریب یہ لوگ غی میں ڈالے جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ غی دوزخ میں ایک وادی یا نالا ہے جس میں دوزخیوں کا لہو اور پیپ بہے گا، اور اس میں زانی، شراب خور اور سود خور اور ماں باپ کو ستانے والے ڈالے جائیں گے۔ گویا نمازیں ضائع کرنے والے بھی اسی وادی میں ڈالے جائیں گے۔ آگے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ ان الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نمازوں کو ضائع کرنے اور اپنی خواہش کے پیچھے لگنے والا ایماندار نہیں رہتا۔ ایسے گناہ گاروں میں سے بھی جو شخص اللہ کے حضور رجوع کرے، توبہ کر لے، آئندہ پھر وہ کام نہ کرے بلکہ اس کے بجائے اعمال صالحہ بجا لائے، تو ایسے لوگوں کے سابقہ گناہ تو بالکل معاف کر دیے جائیں گے، مگر ان کے سابقہ نیک اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جس نے توبہ کر لی وہ ایسا ہے گویا اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ آگے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا۔ بیہودہ بات سے مراد، لغو سے مراد بیہودہ بات، جھوٹی بات، غیبت، چغلی، تمسخر، فتنہ و فساد یا شرارت کی بات، بے معنی بات یا گندی اور شہوانیت کی بات اور گالی گلوچ سب کچھ شامل ہے۔ گویا جنت کا معاشرہ ایسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا کہ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی وہاں نہ پائی جائے گی۔ اور لفظ سلامہ کا ایک مطلب تو وہی ہے جو ترجمے میں مذکور ہوا کہ اس جنت میں وہ امن اور سلامتی کی باتوں کے علاوہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اور وہاں انہیں صبح و شام ان کا رزق ملتا رہے گا۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔
وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہو۔ اللہ ہم سب کو پرہیزگار بنا دے۔ اہل جنت آپس میں ایسے پیار، محبت اور خلوص سے رہیں گے جو ہر طرح کے معاشرتی عیوب و نقائص سے پاک ہو، اور ایسے پاکیزہ معاشرے کی قدر و قیمت صرف وہ آدمی جانتا ہے جو خود تو پاکیزہ خصلت ہو لیکن اسے کسی گندے معاشرے میں رہنا پڑا ہو۔ روحانی غذائی بھی جیسے تسبیح و تحلیل اور ذکر و اذکار، اور جسمانی بھی، اور ان دونوں طرح کی غذاؤں کا ذکر کتاب و سنت میں بکثرت موجود ہے۔ دراصل جنت التی نورث من عبادنا، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا اصل مسکن جو تھا، اصل ٹھکانہ جو تھا جنت تھا، لیکن اس کی وارث آدم کی صرف وہ اولاد ہوگی جس نے یہ دنیا کی زندگی اللہ سے ڈر کر گزاری ہوگی اور کفر و شرک سے بچتے رہے ہوں گے، اور وراثت تو دور کی بات ہے، اللہ کے نافرمانوں اور مشرکوں کو جنت میں داخل بھی نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسے لوگوں پر حرام کر دیا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ اے نبی، ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے۔ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اس آیت کے شان نزول اور تفسیر کے لیے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، تم ہمارے پاس جیسے آیا کرتے ہو اس سے زیادہ دفعہ کیوں نہیں آتے؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وما نتنزل الا بامر ربک، بخاری کی حدیث۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو چیز اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دی وہ حلال ہے، اور جو حرام کی وہ حرام ہے، اور جس سے آپ نے چپ اختیار کیا وہ معاف ہے، سکوت اختیار کیا وہ معاف ہے، لہذا تم اللہ کی دی ہوئی معافی قبول کرو کیونکہ اللہ بھولنے والا نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وما کان ربک نسیا۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو، اور کچھ چیزوں سے روکا ہے، ان کی اہانت نہ کرو، اور کچھ چیزوں سے تم سے درگزر کیا ہے بھول کی بنا پر نہیں، لہذا تم ان میں چھان پھٹک نہ کرو۔ دارقطنی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اللہ کی طرف سے حالات کے مطابق احکام و ہدایات کی شدید ضرورت تھی۔ پھر جب کافی دیر بعد جبریل علیہ السلام ہدایات و احکامات لے کر آئے، کافی عرصے کے بعد، تو بعد میں آپ نے جبریل علیہ السلام سے یہ بات کہہ دی، جس کے جواب میں جبریل نے یہ وضاحت فرمائی کہ ہم کوئی خود با اختیار شخصیت نہیں ہیں بلکہ اللہ کے حکم کے بندے ہیں۔ جب ہمیں حکم ملتا ہے ہم تبھی آ سکتے ہیں، اور آپ کا پروردگار سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ بھولنے والا نہیں ہے، بلکہ اس دیر میں بھی اس کی مصلحتیں مضمر ہیں، اس دیر میں بھی اس کی مصلحتیں مضمر ہوتی ہیں، اس کا ایک ایک مطلب تو ترجمہ میں بیان ہو چکا۔ کہ پورے عزم و استقلال سے اس کی عبادت کرتے رہیے اور اس کے احکام بجا لاتے رہیے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کی راہ میں جو مشکلات پیش آئیں انہیں صبر و استقلال کے ساتھ اور ثابت قدمی سے برداشت کیجیے۔ کون سی آیت میں؟ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ فرمایا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کیجیے اور اسی کی بندگی پر ڈٹ جائیے۔ کیا آپ کوئی اور بھی اس کا ہم نام جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی دوسری ہستی یا کسی دوسری ہستی کا نام نہیں، دوسری ہستی یا کسی چیز کا نام نہیں، اللہ صرف اس ہستی کا نام ہے
جو خالق مالک ارض و سماوات ہے، کوئی دوسرا اس کا ہم نام نہیں۔ اور اگر لفظ اسم کو صفت کے معنی میں لیا جائے، جیسے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى میں لیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے جتنے اچھے اچھے نام ہیں وہ ایک دو کے سوا سب صفاتی ہی ہیں، تو اس صورت میں اس کا معنی اس کا ہم پلہ یا ہم پایا یا جوڑ کا ہوگا، یعنی کوئی دوسری ایسی ہستی موجود نہیں جس میں اللہ کسی صفات پائی جاتی ہوں۔ اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا۔ وہ شیطان جن کے یہ فرما بردار اور چیلے بنے ہوئے ہیں، انہیں یہ پٹی پڑھاتے رہتے ہیں کہ کھاؤ پیو اور عیش کر لو، کیونکہ یہ زندگی تو سب کے سامنے ہے، مگر دوسری زندگی ایک موہوم خیال اور غیر یقینی ہے، کیونکہ جو مر گیا وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا، ان میں سے آج تک کوئی بھی دوبارہ زندہ ہو کر واپس نہیں آیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو یہ یاد نہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اسے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کے پروردگار کی قسم، ہم انہیں ان کے ساتھ شیطانوں کو ضرور جمع کر کے لائیں گے، پھر ان سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد حاضر کریں گے، پھر ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر سخت سرکش بنے ہوئے تھے۔ ان شیطانوں میں سے بھی ان کے سرغنوں اور لیڈروں کو الگ الگ نکال لیں گے اور انہیں سب سے پہلے جہنم رسید کریں گے اور زیادہ ان کو سزا دیں گے، کیونکہ انہوں نے خود گمراہ ہونے کے علاوہ دوسروں کو بھی گمراہ کیا تھا۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔